شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق اللہ العظیم۔ مجھے بیان کے لیے اس وقت بلایا گیا جب سارا میلہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں صبح 11 بجے کا سٹیج پہ بیٹھا ہوں، اور اب رات کے 11 بجنے والے ہیں۔ دارالعلوم تعلیم القرآن میں میں نے اپنے آپ کو کبھی مہمان نہیں سمجھا، بلکہ میں اس کے پروگراموں میں میزبان کی حیثیت سے شامل ہوتا ہوں۔ دارالعلوم صرف میرا نہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سے علماء کا اور مجمع میں بیٹھے ہوئے بہت سے علماء کا مادر علمی ہے۔ دارالعلوم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے، جہاں متوسطہ سے لے کے دورہ حدیث تک بنین کی تعلیم سے لے کے بنات کی تعلیم تک حفظ کی تعلیم سے لے کے افتاء تک اور
تفسیر القرآن کی کلاسوں تک سب کچھ اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا یہ تو باقی مدرسوں میں بھی ہوتا ہے۔ دارالعلوم کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملک میں اٹھنے والی ہر تحریک کا مرکز بنتا ہے۔ سن 1953 کی تحریک ختم نبوت ہو، مرکز تھا دارالعلوم تعلیم القرآن۔ سن 1974 میں اٹھنے والی تحریک ختم نبوت ہو، مرکز تھا دارالعلوم تعلیم القرآن۔ ساری میٹنگیں یہاں ہوتی، سارے اجلاس یہاں ہوتے، سارے لیڈر یہاں ہوتے۔ ملک کے مشہور صحافی آغا شورش کاشمیری نے اس موقع پر اپنے 7 روزہ چٹان میں آخری صفحے پہ حضرت شیخ کی تصویر شائع کی اور نیچے نام نہیں لکھا بلکہ نیچے لکھا میزبان ختم نبوت۔ میں تھوڑا سا گلہ یہاں کروں گا، محفل ایسی نہیں ہے کہ میں گلہ کرتا، لیکن کروں گا کہ ختم نبوت کی تمام تحریکوں پر جو 50 سے زیادہ جلدوں میں ایک کتاب شائع ہوئی، اس میں شیعہ رہنما مظفر علی شمسی کا ذکر کیا گیا، عین غین کراروی کا ذکر کیا گیا، بریلوی عالم مولانا ابو الحسنات کا ذکر کیا گیا۔ اس ختم نبوت کی تاریخ اس کتاب میں اگر کسی کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ صرف غلام اللہ خان ہے۔ چلو یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ دارالعلوم نے تو اپنے دروازے سب تحریکوں کے لیے کھلے رکھے تھے، ان کی میزبانی کی تھی۔ پھر سن 1977 میں نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک چلی، تو اس تحریک کا مرکز بھی دارالعلوم تعلیم القرآن تھا۔ یہیں نواب زادہ نصر اللہ آتے، یہیں شاہ احمد نورانی آتے، یہیں مولانا عبدالستار آتے، یہیں مولانا مفتی محمود تشریف لاتے، یہ سارے رہنما یہیں ہوتے تھے، اور ہمارا شیخ القرآن ان کا میزبان ہوا کرتا تھا۔
یہ دارالعلوم کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر تحریک کا مرکز رہا ہے، اور میرا شیخ ہر باطل قوت کے خلاف سینہ سپر ہوا۔ ختم نبوت کی تحریک ہو، شیخ القرآن سب سے آگے، عظمت اصحاب پیمبر کی تحریک ہو تو شیخ القرآن سب سے آگے، ملک میں نظام اسلام کے نفاذ کی بات ہو تو شیخ القرآن سب سے آگے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دارالعلوم تعلیم القرآن ختم نبوت کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتا رہا، عظمت اصحاب رسول کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتا رہا، لیکن اس تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دارالعلوم تعلیم القرآن کی بنیاد رکھی گئی تھی توحید و سنت پر۔ اصل مقصد اصل مشن اور بنیاد اور اساس دارالعلوم کی اور دارالعلوم کی مسجد کی اور اس مسجد کے سٹیج کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ ہے توحید و سنت۔ میرے شیخ شاگرد تھے رئیس المفسرین مولانا حسین علی، زور سے کہو ذرا، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے، جس نے وہاں بھجرا کے جنگل میں قرآن کا منگل لگایا، اور حضرت شیخ وہاں پہنچے، دامن قرآنی علوم سے بھرا، اور میں اس انداز تفسیر کو سمجھتا ہوں جو حسین علی کا انداز ہے، میں نے اس طریقے پہ پڑھا بھی ہے، اور اسی مسجد میں بیٹھ کے حضرت شیخ سے 2 مرتبہ پڑھا ہے۔ میں نے حضرت شیخ سے پڑھا ہے، میں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے۔ خدا گواہ ہے، جس طرح قرآن کے مفہوم کو وہاں بھچرا کے مرد کلندر نے سمجھا تھا، اس طرح قرآن کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ کسی نے کہا قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا ترکی میں، سمجھا گیا ہندوستان میں۔ بڑا خوبصورت مقولہ ہے۔ قرآن اترا عربی میں، پڑھا گیا مصر کے قاری کیسا پڑھتے ہیں؟ انج معلوم ہوتا انہاں دے گلے نہیں ڈرم نے، ڈرم ہے، ڈرم مشقیں ہیں۔ اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، لکھا گیا ترکی میں، ترکی جیسے کاتب کہیں کے نہیں ہیں، سمجھا گیا ہندوستان میں، ہندوستان جیسے مفسر کہیں کے نہیں ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، بڑے بڑے مفسر ہوئے، تفسیریں لکھی، سمجھا گیا ہندوستان میں،
बंदयालवी कहता है कुरान उतरा अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, लिखा गया तुर्की में और समझा गया वाह भजरा में। इस तरह वाह भजरा वाले ने समझा। ये मदरसा, ये दारुल उलूम फिक्रे हुसैन अली का निगहबान है। इस दारुल उलूम की बुनियाद फिक्रे हुसैन अली पे रखी गई थी। कौन है जानते हो? हुसैन अली कौन है? तुम जानते हो वो बंदा कौन था? इमामुल हिंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही का शागिर्द है। हजरत इमामुल हिंद मामूली आदमी है, हजरत गंगोही मामूली आदमी है, उनसे फैज हासिल किया। तुम क्या जानो हुसैन अली कौन है? जाओ शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी से पूछो, तुम्हें हजरत लाहौरी बताएं हुसैन अली कौन है। एक दौर हुआ है दोनों का। वो लाहौर में, ये वहां भजरा के पसमानदा कस्बे में किसी ने हजरत लाहौरी से पूछा, हजरत वो जो वहां भजरा का हुसैन अली है, लोगों ने उसे वहाबी मशहूर कर दिया है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? हजरत लाहौरी का जरा ख्याल सुनो। ये तफसीर जवाहिरुल कुरान के मुकदमे में लिखा हुआ है। हजरत लाहौरी ने फरमाया, अरे भाई हुसैन अली का क्या पूछते हो? वो तो कुरान की जबरों और जेरों से भी रब की तौहीद साबित कर देता। कुरान की जबरों और जेरों से भी, कुरान की जबरों और जेरों से भी रब की क्या? ये उलमा हैं। इसमें मेरी जमात के नुमाइंदे भी होंगे, उलमा होंगे, दूसरी जमात के हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग उलमा भी होंगे, मजमे भी हमारी जमात के आबाब भी होंगे, दूसरी जमातों के आबाब भी होंगे। मैं मौलाना हुसैन अली की तफसीर का एक रंग आपको दिखाना चाहता हूं, जो सुनना चाहते हो तो। कुरान पाक में कहा गया, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना। कौन है ये? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि इन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख, कोई गम, मस्जिद जल गई, मदरसा जल गया, अमानुल्लाह चला गया। मैं कई मर्तबा सोचता हूं, तन्हाई में खुदा की कसम सोचता हूं कि मस्जिद भी पहले से खूबसूरत बन गई, मदरसा पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गया, मकान बन गया, मकीन कोई नहीं। कहां से अमानुल्लाह को लाऊं? वो तो हमारी उम्मीदों का मरकज था, वो तो हमारी जमाती साथियों की उम्मीदों का मरकज था, मरकज था हमारी उम्मीदों का। मौलाना हुसैन अली, मौलाना अशरफ अली का वो सच्चा वारिस था, चला गया अल्लाह के पास। उसे ये बहारें, आज वो होता, आज अमानुल्लाह होता, खुदा की कसम ये बहारें देख के कितना खुश होता, कितना खुश होता। सारे गम भूल जाते। जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कालू, तो वो बोल उठते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो ये जुमला बोलते हैं। सारे मुफस्सिरीन माना करते हैं, इस जुमले का माना ये है, हम सब अल्लाह के हैं। और आज ये भाई हमारा मर गया, बाप मर गया, मां मर गई, इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने भी लौट के वहीं जाना है जहां ये सब मुफस्सिरीन यही माना करते। मौलाना हुसैन अली कहते हैं, ये माना तो तब सही बने जब मुसीबत से मुराद मौत हो। यहां तो अल्लाह ने मुतलक मुसीबत का जिक्र किया है,
پھر رب کی طرف لوٹنے کی بات کیوں ہوئی؟ چراغ جل رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، چراغ بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ، یہ بھی ایک مصیبت ہے، پاکستان کے لیے مستقل مصیبت ہے۔ ہاں، لوڈ شیڈنگ، بجلی جائے گی تو آپ کہیں گے انا للہ۔ ام المومنین کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ۔ پیالے کے ٹوٹنے پر، چراغ کے بجھنے پر، تو پھر یہاں سے موت کیوں مراد ہے؟ مولانا حسین علی نے مانا کیا، لیکن مانا آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن جب لذت آئے نا موحدوں کو، توحیدیوں کو مزہ آ جائے، تو اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو بے راجہ بازار آواز ٹر جائے۔ راجہ بازار، ورنہ تو علماء کہتے ہیں اسلام آباد ٹر جائے تو لاہور ٹر جائے، ایتھے ٹر جائے۔ بولو گے؟ زور سے بولو۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیسا مانا کیا، کیسا مانا کیا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، مصیبت کی اس گھڑی میں ہم رجوع کرتے ہیں تو صرف کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیسے کیسے مانے کی؟ آج یہاں کسی نے یہ آیت پڑھی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، کسی خطیب نے، حافظ سعید صاحب نے پڑھی، پھر مانا کیا جان لے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا حاکم کوئی نہیں۔ مولانا حسین علی نے کیا مانا کیا؟ خدا دی قسم، مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سمجھ کے پڑھ، فَعْلَمْ سمجھ کے پڑھ، لا الہ الا میں کتنی آیتیں ذکر کروں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم من قبلکم، جو مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں، خدا کی قسم آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ کیسا مانا کیا من قبلکم کا؟ اعبدوا ربکم، یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، یہ سارے قرآن کی بنیاد ہے۔ عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ لا عیسیٰ۔ شیخ القرآن کہاں یاد آیا جب اسے بیان کرتے تھے؟ اعبدوا ربکم لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم ولا الملائکہ۔ حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں، حضرت عزیر کی عبادت نہیں، مائی مریم کی عبادت نہیں، عبادت صرف میری۔ مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا چاہنا، جبر ڈنڈا مانو ورنہ ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ فرمایا نا ڈنڈے کے زور سے نہیں منوانا چاہتا،
دلائل کے زور سے منوانا چاہتا ہوں، دلائل کے زور سے منوانا چاہتا ہوں۔ مولا دلائل تو سمجھیں گے علماء، یہ جٹ کیا سمجھیں گے، ان پڑھ کیا سمجھیں گے؟ اللہ نے فرمایا دلیل وہ دوں گا جس کا تعلق علم سے نہیں عقل سے ہے، عقل سے ہے۔ دے دلیل کہ عبادت کے لائق صرف تو ہے۔ فرمایا دلیل یہ ہے الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں خالق ہوں تمہارا۔ بڑی دلیل ہے، آخر راہ اشارہ کافی ہے، آخر راہ اشارہ کافی ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے طوفان نو لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں۔ بڑے بے ذوق لوگ ہو یار، تسی کدی کسی نال محبت نہیں کیتی یار؟ بندہ محبوب دے سامنے رو 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 کے گھگا ہو جائے، محبوب پہ اثر ہی کوئی نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے طوفان نو لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں گر کچھ اثر کریں۔ مولا بڑی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے۔ فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے مشرکاں نو گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ مولا اس سے آگے کیا دلیل دینا چاہتا ہے؟ فرمایا والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی میں نے بنایا۔ من قبلکم کو اب ذرا غور کیجئے گا، تمام مفسرین کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے باپ، دادا، پردادا، والدہ، نانی، نانا، اوپر والی نسل۔ تجھے بھی میں نے بنایا، تیرے باپ دادے کو بھی۔ سنا ہوا مولانا حسین علی کا معنی، ذرا وعدہ کرو موعدو، میں پہلے سے زیادہ آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہو گے۔ میں نے کوئی جذباتی تقریر نہیں کی کہ میں وہ تقریر کروں کہ آپ سے نعرے مرواؤں اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو قرآن سنا رہا ہوں، سبحان اللہ کا مطالبہ کر رہا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ہو تیار؟ زور سے بولو۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کی عبادت تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا خالق بھی میں ہوں۔ نہیں، مولانا حسین علی کا نعرہ میں اس طرح نہیں سننا چاہتا۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں فقیر عبد المجید خان، حافظ والا پپلا سے۔ وہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ کو میں لے کے جا رہا تھا کار پہ، جب میں وہاں بھچنا کے قریب سے گزرا تو شیخ نے مجھ سے پوچھا فقیر صاحب وہاں بھچنا آ گئے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہاں بھچنا سے گزر رہے ہیں۔ فقیر صاحب کہتے ہیں وہاں بچرا سے لے کے سرگودا تک شیخ القرآن برابر روتے رہے۔
آنسو بہاتے رہے، دعائیں دیتے رہے، تو نہ ہوتا تو آج دنیا مجھے شیخ القرآن کہتی۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی بندہ، ہو سکتا ہے یہاں کوئی عالم، ہو سکتا ہے یہاں کوئی طالب علم وہ اعتراض کرے کہ مولانا حسین علی نے یہ معنی کہاں سے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے کہ میں حسین علی دا پوترا شاگرد ہاں۔ کیڑا شاگرد ہاں؟ میں نے شیخ القرآن سے پڑھا، شیخ القرآن نے، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، میں نہ کیا میرے دادا استاد نے، دلیل تن میں دے دینا، اور دلیل بھی اس معنی کی قرآن سے دے دیتا ہوں۔ سورت نحل میں 3 رکوع میں 14ویں پارے میں میرے رب نے کہا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وَهُمْ، زور سے بولو یار، زور سے بولو، وَهُمْ، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ بنائے گئے ہیں۔ آگے کہا اموات، اموات، اموات دا معنی او وچوں جیندے نے، یہی میں نے، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں۔ اے علماء کرام، مردہ کون ہوتا ہے؟ جو زندہ نہ ہو۔ مولا جیلے اموات آخ لے آئی، اموات تو ہوتے ہی وہ ہیں جو زندہ نہ ہو، اگو غیر احیاء کیوں آکھے آئی؟ کیوں آکھے آئی؟ اللہ نے کہا لوگ آنے تھے جنہوں نے کہنا تھا ساڈی موت ہو رو، انہاں دی موت ہو رو۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ہی من لے، زندہ کوئی نے نہیں۔ مجھے یہ علم ہے، مجھے یہ علم ہے، مجھے یہ علم ہے کہ تم خط کے جواب میں کیا لکھو گے، مجھے یہ علم ہے۔ تم لکھو گے یہ بتوں کے بارے میں ہے، تم لکھو گے یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا شاید یہ ان کو کہا گیا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کہا، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ الاسلام، نام لو شیخ الاسلام کا، زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ اللہ دی قسم ہے شیخ الاسلام ہوئے ہی کوئی ہے، ہونے تھے وٹا پٹو، وہ کہتے میں بھی شیخ الاسلام ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اے شیخ الاسلام نہیں، اے چھک کھل اسلام، چھک کھل۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اٹھاؤ بیان القرآن اور اٹھاؤ تفسیر عثمانی، کیا لکھا ہے دونوں بزرگوں نے اس آیت پر؟ لکھا
وہ معبود مراد ہیں جو میت ہیں دوامن، ہمیشہ کے لیے ہی بے جان، جیسے بت، جیسے بت، یا وہ میت ہیں حالن، جیسے انبیاء اور اولیاء، یا وہ میت ہیں معالن، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے شیخ القرآن مولانا حسین علی نے کیا کہا تھا؟ مولانا حسین علی نے کہا تھا میری دعوت اور قرآن کی خدمت میرا کوئی اور شاگرد کرے ہی نہ کرے، غلام اللہ خان ضرور کرے گا۔ یہ فنا فی القرآن لوگ تھے، اور پنڈی کے لوگوں یہ فنا فی القرآن لوگ تھے۔ مولانا حسین علی کا جب آخری وقت آیا، آخری وقت، نزع کا عالم گھر میں ہے، تو ذرا افاقہ ہوا تو پوچھا میرا کوئی شاگرد باہر موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ڈھیر سارے شاگرد آپ کے موجود ہیں۔ مولانا حسین علی نے فرمایا میرے کسی شاگرد کو بلاؤ اور اسے کہو مجھے قرآن کی تفسیر سنائے، میں قرآن کی تفسیر سنتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں۔ یہ فنا فی القرآن لوگ تھے۔ اور چودھری فضل الہی مرحوم دینا والے حضرت شیخ القرآن روپوش ہوئے، بھٹو کا زمانہ تھا، بھٹو نے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا، بھٹو کی کابینہ کے ایک وزیر نے آ کے شیخ کو بتا دیا کہ نکلو، نکلو، ناکے لگ گئے۔ حضرت شیخ القرآن چادر لپیٹ کے پچھلی سیٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں، آگے چودھری فضل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پولیس نے ناکے پہ روکا، انہوں نے کہا پیچھے کون ہے؟ چودھری صاحب آخیا میری زنانی ہے، بیمار ہے۔ تو حضرت شیخ پیچھے چودھری فضل اللہ سے مذاق کیا کرتے تھے، اس دیاڑے تیری زنانی نو ویکھ لیندے نا، میں کیوں جی زنانی ہے۔ چودھری فضل الہی نے حضرت شیخ کو ٹھہرایا میرپور ایک مکان میں، چھپا دیا۔ چودھری صاحب کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو شیخ القرآن کہتے ہیں کہ تھاؤں 4-5 طالب علم ڈھونڈ کے لے ہمیں آنا، کہیں سے 4-5 طالب علم ڈھونڈ کے لا، میں قرآن کی تفسیر پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ فنا فی القرآن لوگ تھے، یہ فنا فی القرآن لوگ تھے۔ بندیالوی دعویٰ کرتا ہے، اور یقیناً بندیالوی اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں ہوگا، کہ ماضی قریب میں اگر کسی بندے نے لوگوں کو پیغمبری رنگ میں توحید سنائی ہے تو وہ غلام اللہ خان ہے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی مجمع کا فکر نہیں۔ مجمع کتنا ہے؟ خود دورہ تفسیر میں سناتے تھے کہ میں سرحد کے علاقے میں گیا، بلانے والا جو تھا وہ کھٹیے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اکیلا مواہب تھا۔ میں جب پہنچا تو وہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ لوگ مسجد میں واز نہیں کرنے دیتے، میں آپ کو بلا بیٹھا ہوں، سننے والا کوئی نہیں۔ حضرت شیخ فرمایا تو سن سے، میں تو سنوں گا۔ شیخ نے فرمایا کوٹھے پہ چارپائی رکھ، اہلیہ کو نیچے بٹھا،
حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے 3 گھنٹے اللہ کی توحید بیان کی۔ وہ لوگ کوٹھوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، ایک ایک بندے کو سنایا، جیب سے خرچ کر کے سنایا۔ حضرت شیخ سناتے تھے، اس بندے کی ماں مر گئی، اسی بندے کی، تو لوگوں نے نہ کفن دفن میں کوئی ساتھ دیا، قبر کھودنے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی، یہ تنہا ہے، اس نے خود قبر کھودی۔ کہیں سے 2 آدمیوں 3 کو پکڑ کے لایا، جنازہ پڑھایا، مصائب آئے، مشکلات آئیں، پھر اس علاقے میں قحط پڑ گیا، زمینیں بنجر ہو گئیں۔ ایک دن بادل اٹھا، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، اور وہ بادل صرف اس مواحد کی زمین پہ برس کے آگے نکل آگے پیغمبری رنگ میں توحید سنائی، کوئی ڈر نہیں۔ میں چھوٹی سی کی کتابیں پڑھتا تھا، شاہپور ہمارے قریب ایک تحصیل ہے، اس کے ساتھ ایک پنڈ ہے گجرانوالا، یہ تو گوجرانوالا ہے نا بڑا ضلع، وہ چھوٹا سا پنڈ ہے گجرانوالا۔ وہاں کا نمبردار جیل میں تھا قتل کے کیس میں، جیل میں کوئی ہماری جماعت کا مولوی ٹکرا، موعد ہو گئی، نمبردار موعد ہویا تے تقریر واسطے بلا بیٹھا حضرت شیخ القرآن۔ وہ علاقہ ہے سیال کا، گدی، ان کا بڑا اثر رسوخ، لوگوں نے مخالفت کی، اسلحے نکلے، میں ساتھ تھا۔ وہ نمبردار آیا، اس انج ہاتھ بننے، حضرت آج تا سیرت بیان کرو نا تے کچھ لوگ نیڑے لگن، پھر میں بلاؤں گا، پھر توحید ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو مطمئن رہ، کر لیتے ہیں۔ خطبہ شروع کیا، مجھے آج بھی یاد ہے، خطبے میں آیت پڑھی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں سمجھ گیا بھئی خیر نہیں، میں سمجھ گیا بھئی خیر نہیں۔ حضرت شیخ نے کہا پہلے تو شاید میں توحید بیان کرتا یا نہ کرتا، لیکن اس بندے نے مجھے روکا ہے، اب میں توحید بیان کروں گا، یہ کہتا ہے پھر بلاؤں گا، تو پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں، اللہ کے پاس پہنچوں، اللہ پوچھے بھئی گجرانوالا گیا تھا توحید سنائی تھی؟ سنائی تھی توحید؟ خود سنایا کرتے تھے۔ فروقے کے ساتھ جلسہ تھا، خطیب اسلام پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے 4 سلسلوں میں مرید ہیں، 4 سلسلوں میں ان کو اجازت ملی تھی، 4 سلسلوں میں انہوں نے تقریر کی، لوگوں بڑے جھوم جھوم کے سننے لگے، آواز اور شاہ جی کی آواز، ترنم، شاہ جی نے ساری آیتیں پڑھ دیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ لوگ جھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں عصر کا وقت قریب ہو گیا، میری باری آئی، میں نے کہا بھی وقت تھوڑا ہے، اے جتنیاں شاہ صاحب ایتاں پڑھیاں نا، اس دا مطلب اے وے جڑی اے سیال علی نال گدی ہے نا، انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں۔ شیخ القرآن کہتے ہیں وہ ڈانگ سوٹا چلیا، ڈانگ سوٹا چلیا تے میں بھی آکھیا بھئی ہن توحید بیان ہوئی۔ شاہ جی کا ایک اپنا انداز تھا، بس آپ یوں سمجھ لیں شاہ جی کے انداز میں جمال تھا اور شیخ القرآن کے انداز میں جلال تھا، ورنہ مسئلہ سمجھانے کا جو ڈھنگ اللہ نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو بخشا تھا نا، وہ کم لوگوں کو ملا۔
کم لوگوں کو. شیخ القرآن تیرا قافلہ، پیر بخاری تیرا قافلہ، جمعیت اشاعت توحید و سنت. شیخ القرآن نے پیغمبری رنگ میں توحید بیان کی تھی. کوئی ہے تم میں جنہوں نے حضرت شیخ القرآن کو سنا ہو؟ تو سارے چو میں زیادہ عمر دا. میں نے تو 2 مرتبہ پڑھے قرآن کی تفسیر، آپ نے تقریر بھی نہیں سنی. میں نے تو ان کے انتقال سے 7 سال پہلے پڑھا ہے. 7 سال پہلے. اگر آپ نے ان کی تقریریں سنی ہو تو حضرت شیخ کہتے تھے تو بازار میں آئے مولوی جی، تو بازار میں آئے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، سلام دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، گوڈیاں نو ہاتھ لاندے نے، حضرت صاحب حضرت صاحب. شیخ کہتے تھے میں باہر نکلا تے میں نے ویخ کے کر دینے. تو حضرت شیخ کرتے تھے میں انہاں دا پیو ماریا، میرے ساتھ کیوں عداوت ہے، میرے ساتھ کیوں عداوت ہے. شیخ کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، پھر مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہو گے؟ زور سے کہو، زور سے کہو گے، ہاتھ بلند کر کے کہو گے. شیخ نے کہا دروازے بند کر کے، بتیاں بجھا کے، سراں تے کپڑے پا کے انہاں لوگاں کو لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں نہ لوا، انہاں نو الہ دا معنی دس، انہاں نو الہ دا معنی دس. انہاں نو الہ دا، زور سے بولو زور سے بولو، انہاں نو الہ دا معنی دس. الہ کون ہوتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری تقریر بہت لوگ سنتے ہیں، میری تقریر میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، مجھے لوگ سننے کے لیے زیادہ آتے ہیں. یہ سننے کے لیے زیادہ اس لیے آتے ہیں کہ تم حق پر پردہ ڈالتے ہو، حق پر پردہ ڈالتے ہو. کسی جلسے میں کہہ کے دکھاؤ حضرت علی حجویری داتا نہیں ہے، داتا عرش والا ہے. کہو کہو. ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہہ، پھر میں ویکھاں بھائی دوئی تقریر تے کتنے بندے سنن آندے نے، کتنے بندے سننے کے لیے آتے ہیں. کہو کہ مدد مانگنی ہے غائبانہ تو صرف رب سے، اللہ کے سوا کسی سے مدد غائبانہ مانگنا شرک ہے. کہو کہو، ہماری طرح کہو. خدا کی قسم جو توحید بیان کرنے کا انداز ہے وہ صرف اشاعت التوحید کے مبلغین کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کہوں ایک جملہ، کہوں ایک جملہ، زور سے بولو. جتنے مواحد ہو زور سے بولو، جتنے توحیدی ہو سننا چاہتے ہو جملہ. بندیالوی کہتا ہے داتا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے، داتا وہ نہیں ہوتا جس کو قبر میں اتار دیا جائے، داتا وہ ہوتا ہے
جو یوسف کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا کرتا وہ ہوتا بندیالوی کہتا ہے، سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ بندیالوی کہتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے، موت آ جائے، بلکہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھائے، جو بلال کو حبشے سے اٹھائے، منڈیوں میں بکوائے، مکے میں لائے، نبی کے قدموں میں پہنچائے، اور پھر اس کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ اس رنگ میں توحید بیان کرو جس رنگ میں پنڈی والوں کو اور جس رنگ میں پاکستان کے لوگوں کو توحید سنائی تھی غلام اللہ خان نے۔ غلام اللہ خان نے آج مولانا فضل محمد صاحب شیخ الحدیث کراچی والے، آج انہوں نے قرآن پڑھا، خدا کی قسم شیخ یاد آ، شیخ یاد آ، بالکل یہی رنگ تھا قرآن پڑھنے، یہی رنگ تھا قرآن پڑھنے۔ صرف تاریخ کو درست کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ورنہ دل نہیں کرتا۔ یہ میرا سٹیج ہے، یہ مولانا اشرف علی کا مرکز ہے، میں اسے پراگندہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، سارے علماء میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں ان سے عرض کروں گا تم غلام اللہ خان کا مسلک نہیں جانتے ہو، ہم نے ان سے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نے ان سے پڑھا ہے۔ ٹھہریے، اوے لوگوں، علم غیب کا مسئلہ ہو، مختار کل کا مسئلہ ہو، توسل کا مسئلہ ہو، سماع موتا کا مسئلہ ہو، جو مسئلہ علم غیب، مختار کل، توسل اور سماع موتا، شیخ القرآن کا مسلک وہی تھا جو تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ القرآن مسلک جمعیت اشاعت التوحید و سنت انجمن دیوبند علامہ اللہ صاحب پنجابی۔ آخر میں لطیفتاً ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف لطیفے کے طور پہ، تم ہمارے نام رکھتے ہو، تمہیں مبارک ہو، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، لیکن کوئی زمانہ تھا جب حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور مولانا غلام اللہ خان کی جوڑی تھی، تم انہیں عین غین کہا کرتے تھے، عین غین۔ اس وقت تم نے ہمارا نام رکھا تھا غلام خانی ٹولہ، تم نے ہمارا نام رکھا تھا غلام خانی ٹولہ۔ یہ غلام اللہ خان تہاڈا سی تے غلام خانی اسی کیے بن گئے ہوں۔ تم نے ہمارا نام غلام خانی رکھا ہوا تھا، ہمیں چھیڑتے تھے تم غلام خانی کہہ کے۔ غلام خان تو تمہارا تھا تے غلام خانی تے تو ہونا چاہیے سی، پھر غلام خانی ہم کیسے بن گئے؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اگر مولانا غلام اللہ خان تمہارے تھے تو ملتان میں مولانا غلام اللہ خان
خیر المدارس کے سٹیج پہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ سنہری مسجد میں کیوں جایا کرتے؟ غلام اللہ خان ہمارے سٹیجوں پہ رہے، ہمارے سالانہ جلسوں میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے ساتھ رہے رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔